شوگی پاما ناول نمبر 3 مکمل ناول عمران سیریز مظہر کلیم اے۔ کیپٹن شکیل بڑی مستعدی سے لیبارٹری والے میدان سے دور ایک درخت پر بیٹھا دوربین لگا کے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ عمران کی کار اندر جاتے اس نے دیکھ لی تھی اور اس کی رپورٹ اس نے واش ٹرانسمیٹر کے ذریعے X2 کو دے دی تھی۔ اب شام ہو رہی تھی اور وہ اس ڈیوٹی سے قدرے اکتا گیا تھا کیونکہ سارا دن درخت پر بیٹھے بیٹھے اس کے پٹھے اکڑ گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ درخت سے اتر کر کچھ دیر ٹہلے، لیکن X2 کا حکم وبالی جان کی طرح تھا۔ جب وہ ملٹری سیکرٹ سروس میں تھا تو اس نے X2 کے بارے میں کافی باتیں سنی تھی، لیکن وہ ان سب کو افسانوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ X2 کے ماتحتی میں چلا جائے تو 2 دن میں X2 کو نقاب سے باہر نکل آنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اب جب وہ اتفاق سے X2 کی ٹیم میں شامل ہو گیا تھا تو اس کو وہ تمام افسانے حقیقت نظر آ رہے تھے۔ X2 کے معاملے میں وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے اپنے طور پر کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ قطعی ناکام رہا تھا۔ لیکن وہ اس ٹیم میں شامل ہو کر خوش تھا کیونکہ اس نے X2 کو بہت شاندار باس پایا تھا۔ اپنے ماتحتوں کی ہر تکلیف کا خیال رکھتا تھا اور ٹیم میں اسے صفدر، عمران اور جولیا بہت اچھے لگتے تھے۔ بحیثیت دوست بھی اور بحیثیت ذہین آدمیوں کے بھی وہ ان کی شخصیتوں کے قائل تھا۔ عمران کا وہ گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس جیسا بہترین شخص اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے چند دن تو وہ اسے ایک بیوقوف سا آدمی سمجھتا رہا، لیکن ماکا زونگا کے کیس میں جو اس ٹیم کا پہلا کارنامہ تھا وہ اس کی صلاحیتوں کا دل کھول کر اعتراف کر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عمران ہر قسم کی سچویشن کو بخوبی ہینڈل کر سکتا ہے۔ وہ ٹیم کے چند ممبروں کی طرح عمران کی بکواس سے اکتاتا نہیں تھا، بلکہ عمران کی بکواس اس کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث بنی رہی۔ اچانک وہ اپنے خیالات سے چونک پڑا کیونکہ اس نے لیبارٹری کا دروازہ زمین سے ابھرتے دیکھا۔ اس نے تمام خیالات اپنے ذہن سے جھٹک دیے اور چوکس ہو کر دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کار باہر نکلی اور پھر دروازہ زمین میں دھنس گیا۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر پر X2 کو اس بارے میں اطلاع دی اور وہاں سے تعاقب کی اطلاع پا کر وہ پھرتی سے درخت سے اترا اور بھاگتا ہوا نزدیکی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی کار میں بیٹھ گیا۔ اور پھر کار تیزی سے ناہموار میدان میں اچھلتی کودتی مین روڈ پر آ گئی۔ اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کی تھی کہ اگر کسی کا تعاقب کرنا بھی پڑے تو وہ اس سے پہلے ہی مین روڈ پر پہنچ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے نکلنے والی کار اس سڑک پر نہیں پہنچی ہوگی کیونکہ لیبارٹری کی بائی روڈ کافی طویل تھی، اس لیے اس کی کار آہستہ آہستہ رینگتی رہی۔ پھر بیک مرر پر اسے مطلوبہ کار تیزی سے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کار کو روک کر اس سے پیٹرول کی درخواست کرے تاکہ وہ آسانی سے کار چلانے والے کی شکل دیکھ سکے، لیکن پھر اس نے خیال بدل دیا کیونکہ اس طرح وہ اس کار والے کی نظروں میں رہ جاتا اور تعاقب میں اس کی کار دیکھ کر سمجھ جاتا۔ چنانچہ کار کی رفتار بدستور ویسی ہی رہی۔ چند ہی لمحوں میں پچھلی کار تیزی سے اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس نے کار چلانے والے کی ہلکی سی جھلک دیکھی۔ جب آگے جانے والی کار سے فاصلہ بڑھ گیا تو کیپٹن شکیل نے بھی کار کی رفتار بڑھا دی اور ایک مخصوص فاصلہ دے کر اگلی کار کا تعاقب شروع کر دیا۔ دونوں کاروں نے مختلف سڑکیں پار کی اور پھر دونوں کاریں شہر کی مصروف ترین سڑک پر آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ اچانک آگے جانے والی کار ایک بہت بڑے میڈیکل اسٹور کے سامنے رک گئی۔ اس میں سے ایک دوہرے بدن کا مومن آدمی باہر نکلا اور اسٹور میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اپنی کار فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی کر دی اور اس آدمی کا اسٹور سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی ہاتھ میں ایک بنڈل اٹھائے اسٹور سے باہر نکلا اور پھر اس کی کار دوبارہ سڑک پر تیزی سے بھاگنے لگی۔ اب اس کی کار کا رخ شہر سے باہر سول لائنز کی طرف تھا جہاں امراء اور افسروں کی شاندار کوٹیاں تھیں۔ پھر کار ایک بہت بڑی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ کیپٹن شکیل کی کار کوٹھی کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ کوٹھی پر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی۔ کیپٹن شکیل نے کافی آگے جا کر کار کھڑی کر دی اور خود پیدل واپس کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ کوٹھی کا عظیم الشان پھاٹک بند تھا۔ دیواریں چوکا کافی بلند تھی، اس لیے ان کو اندر دیکھنا ناممکن تھا۔
کیپٹن شکیل نے سوچا کہ کوٹھی کے اندر جا کر دیکھے، لیکن X2 نے صرف تعاقب کرنے کا ہی کہا تھا، اس لیے اس نے ایک درخت کے نیچے جا کر X2 کو کال کرنا شروع کر دیا تاکہ اس سے نئی ہدایت لے سکے، لیکن کافی دیر کی کوشش کے باوجود رابطہ قائم نہ ہو سکا اور کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لے کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کوٹھی کے اندر جا کر معلوم کرے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے چلتا ہوا کوٹھی کی پشت پر پہنچ گیا۔ یہ وہ کوٹھی نہیں تھی جس میں وہ جولیا کا تعاقب کرتا ہوا آیا تھا۔ آخر پشت کی دیوار میں اسے مطلوبہ جگہ مل گئی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کوئی مطلوبہ درخت بھی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ کوٹھی میں کود جاتا۔ چنانچہ اس نے پشت پر گندے پانی کا گٹر دیکھ کر اس گٹر میں سے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ گٹر کا سوراخ موٹی جالی سے بند تھا۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن کوئی اور صورت نظر نہ آئی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسی پر زور آزمائی کرے۔ اس نے زمین پر لیٹ کر سلاخوں سے زور آزمائی شروع کر دی۔ کافی اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے فی الحال دیکھے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گرد و پیش سے کافی محتاط نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر کی زور آزمائی کے بعد وہ جالی اکھاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اسے اپنے پورے جسم کی قوت استعمال کرنی پڑی تھی۔ پھر وہ سمٹ سمٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ کپڑوں پر دھبے تو پڑ گئے تھے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور تیزی سے اصل عمارت کی طرف چلا۔ اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر جیب میں ڈال لیے اور پھر گندے پانی کے پائپ کے ذریعے وہ تیزی سے چھت کی طرف چڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ چھت پر پڑا زور زور سے سانس لے رہا تھا اور پھر وہ اٹھ کر نیچے جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اسے مشرقی کونے میں سیڑھیاں نظر آ گئیں۔ اس سے اتر کر وہ ایک گیلری کی چھت پر جا پہنچا۔ وہاں کمرے کے روشن دانوں کی قطار تھی۔ ایک روشن دان میں سے باہر روشنی ناتے دیکھ کر وہ احتیاط سے اس کی طرف بڑھا۔ جیب سے نقاب نکال کر اس نے منہ پر چڑھا لیا اور پستول ہاتھ میں لے کر وہ روشن دان سے اندر جھانکنے لگا۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ کمرے میں ایک بہت بڑی میز کے گرد 6 نقاب پوش بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک ٹیلی ویژن نما مشین موجود تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی ٹرانسمیٹر ہوگا۔ وہ چپکے سے ان کی حرکات دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے ان کو چونکتے ہوئے دیکھا، کیونکہ مشین کا پردہ روشن ہو گیا تھا اور پھر پردے پر ایک اور نقاب پوش کی تصویر ابھری۔ وہ شاید کچھ احکام دے رہا تھا۔ روشن دان چونکہ شیشے کا تھا، اس لیے ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ روشن دان کھول کر ایک گھڑی بنا لے، لیکن روشن دان اندر سے بند تھا۔ اس نے واش ٹرانسمیٹر پر X2 سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر ناکام رہا۔ نہ جانے X2 کہاں چلا گیا تھا۔ وہ دوبارہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر اچھل پڑا ہو۔ اس کے پستول کی نالی شیشے کو لگی اور تڑاکے کی آواز سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل جل گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی چھپکلی تھی جو دیوار سے نہ جانے کیا سوچ کر اس پر اچھلی تھی۔ اب وہاں رکنا بیکار تھا، کیونکہ شیشہ ٹوٹنے سے وہ لوگ چوکنا ہو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن آگے دروازہ بند تھا۔ شاید انہوں نے الیکٹرک سسٹم استعمال کیا تھا۔ اب وہ گیلری میں حقیر چوہے کی طرح پھنس چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک روشن دان سے برین گن کی نالیں باہر نکل آئیں اور پھر گیلری کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 نقاب پوش برین گنیں سیدھی کیے سامنے آ گئے۔ ہینڈز اپ، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، اپنا پستول نیچے پھینک دو، ان میں سے ایک نقاب پوش نے گرجدار آواز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ ان میں سے کم از کم ایک کو گولی مار دے، لیکن پھر برین گنوں کو دیکھ کر ارادہ تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ بڑی آسانی سے چھلنی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے پستول نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ ان نقاب پوشوں کے آگے چلتا ہوا اسی کمرے میں آ پہنچا تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور اسے ستون کے پاس کھڑا کر دیا۔ مشین پر ایک بار پھر روشنی نمودار ہوئی اور غرائی ہوئی آواز نکلی۔ اسے گرفتار کر لیا ہے؟ جی ہاں، ان میں سے ایک نے مہمانہ انداز میں جواب دیا۔ اچھا، میں خود وہیں پہنچ رہا ہوں، اس کی کڑی نگرانی کی جائے۔ وہ یہ سب سن کر اور بھی چوکنے ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک شخص جس نے سر سے پیر تک چست سیاہ لباس پہنا ہوا تھا
اور منہ پر ایک سیاہ نقاب تھا جس نے اس کا منہ اور سر پوری طرح ڈھک رکھا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ سب اٹینشن ہو گئے۔ وہ پروقار انداز میں چلتا ہوا کیپٹن شکیل کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور باقی نقاب پوش برین گن لیے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس کا نقاب اتار دو، ان کے باس نے ایک نقاب پوش کو حکم دیا اور نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے نقاب کھینچ دیا۔ کیپٹن شکیل کو دیکھ کر وہ سب چونک پڑے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہ نوجوان تھا جو ایک بار پہلے ان کی کیس سے بھاگ نکلا تھا۔ اوہو، تم تو وہی ہو، کرسی پر بیٹھے ہوئے ان کے باس نے کہا، لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتاؤ تم کون ہو اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اچانک باس گھرایا۔ اس کی آواز میں سینکڑوں درندوں کی گھراہٹ تھی۔ کیپٹن شکیل جیسے مضبوط اعصاب والے کی بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو وہ آواز سن کر ہی کانپ جاتا، لیکن کیپٹن شکیل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ اچھا بتاؤ تمہارا ایکس 2 سے کیا تعلق ہے؟ باس نے دوبارہ پوچھا۔ کیا میں شوگی پاما سے مخاطب ہوں؟ کیپٹن شکیل کے ذہن میں اچانک خیال ابھرا اور اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم سے شوگی پاما مخاطب ہے، ورنہ سینکڑوں آدمی اس کی آواز سننے کی خواہش لے کر قبروں میں پہنچ گئے۔ اب سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو، ورنہ تم جانتے ہو کہ شوگی پاما کسے کہتے ہیں؟ شوگی پاما نے دوبارہ کہا۔ پوچھو، کیپٹن شکیل نے کچھ سوچ کر کہا۔ ایکس 2 سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں ایکس 2 کی ٹیم کا ایک رکن ہوں، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہارا نام ڈائمنڈ پرنس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ پرنس؟ کیا مطلب؟ بس شروع ہی سے میں اس نام سے مشہور ہوں۔ ایکس 2 کون ہے یہ مجھے نہیں معلوم، مجھے اس ٹیم میں آئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں۔ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ ایک مقامی فرم میں مینیجر تھا۔ یہاں کیسے پہنچے؟ ایکس 2 کی ہدایت پر اس کوٹھی کی نگرانی کر رہا تھا، پھر اپنے تجسس سے مجبور ہو کر اندر گھس آیا اور نتیجہ ظاہر ہے۔ ایکس 2 کو رپورٹ کیسے پہنچاتے ہو؟ واچ ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ ایکس 2 خود ہی رابطہ قائم کرتا ہے اور شوگی پاما کے اشارے پر ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھڑی اتارنی چاہی اور اسی لمحے کے لیے کیپٹن شکیل نے سارا چکر چلایا تھا، کیونکہ ہاتھوں کی رسیاں اس نے کلائی میں لگے ہوئے بلیڈ کے ذریعے پہلے ہی کاٹ لی تھی۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کنگن ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ کنگن اس نے ملٹری کی ایک مہم میں ایک افریقی سے تحفے کے طور پر لیا تھا۔ کلائی کے ہلکے سے دباؤ سے اس کنگن کے بلائی حصہ کھل جاتا تھا اور اس میں سے ایک انتہائی تیز بلیڈ باہر نکل آتا تھا، جس کے ایک ہی وار سے آدمی کو موت کے گھر اٹھایا جا سکتا تھا۔ افریقہ کے بومی قبائلی کا یہ ایک مخصوص ہتھیار تھا جس سے وہ شیروں کو چشمے زدن میں ختم کر دیتے تھے، اور اسی کنگن نے اس کے ہاتھوں میں رسیوں سے آزاد کر دیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ شخص کیپٹن شکیل کے سامنے آیا، کیپٹن شکیل نے پھرتی سے اسے آگے رکھ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ آدمی کافی کسمس آیا، لیکن کیپٹن شکیل کی گرفت مضبوط تھی۔ برین گنے نیچے پھینک دو، ورنہ میرے بازو کا ایک ہی جھٹکا اسی گردن توڑ دے گا۔ کیپٹن شکیل کی آواز انتہائی بھیانک تھی۔ تمام نقاب پوش گھبرا گئے۔ شاید یہ آدمی کافی اچھی پوزیشن کا مالک تھا۔ شوگی پاما بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے شوگی پاما چپ کھڑا رہا۔ جلدی کرو ورنہ، کیپٹن شکیل گھرایا اور بازو کو ذرا اور دبا دیا۔ اس آدمی کی آنکھیں باہر نکلنے لگیں اور پھر شوگی پاما کے اشارے پر نقاب پوشوں نے برین گنیں نیچے پھینک دی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوبارہ برین گن اٹھانی چاہی۔ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے اس آدمی کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور اچھل کر ایک آدمی کے لات ماری۔ کیپٹن شکیل کی لات کھا کر وہ شخص شوگی پاما پر جا گرا۔ دوسرا آدمی کیپٹن شکیل کی طرف لپکا، لیکن اس کی کلائی کے ایک ہی جھٹکے نے اس آدمی کی شہرت کاٹ دی اور اسے ایک چیخ مارنے کی مہلت نہ ملی۔ اب کمرے میں ایک زوردار جنگ چھڑ گئی۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور کیپٹن شکیل اکیلا کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا، اور پھر دوسرے آدمی کی گردن بھی آگے کٹ کر جھول گئی۔ کیپٹن شکیل کی کوشش تھی کہ وہ کسی شخص کو برین گن نہ اٹھانے دے، اور وہ اب تک اس میں کامیاب تھا۔ پستول شاید کسی کی جیب میں نہ تھا، اور پھر شوگی پاما کیپٹن شکیل کے داؤ میں آ گیا۔ اس نے اس پر بھی کنگن استعمال کرنا چاہا، لیکن وہ بے انتہا پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس کا وار خالی گیا۔ شوگی پاما اس سے کسی جونک کی طرح لپٹ گیا
اس اثنا میں باقی نقاب پوش فریم دنوں کی طرف لپکے۔ کیپٹن شکیل نے سوچا کہ اب جان بچائی جائے، چنانچہ اس نے شوگی پاما کو اٹھا کر ایک نقاب پوش پر دے مارا اور خود دروازے پر بھاگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے گولیوں کی بار دروازے سے ٹکرائی، لیکن وہ دروازہ پار کر چکا تھا۔ اب وہ تیزی سے ایک برآمدے میں ہوتا ہوا کمپاؤنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ مین گیٹ کی طرف جانے کی بجائے وہ کوٹھی کی پشت کی طرف بھاگا اور چند ہی لمحوں بعد وہ گٹر میں گھس کر باہر نکل چکا تھا، اور پھر وہ مختلف سڑکوں پر اندھا دھند بھاگتا ہوا اپنی کار کے پاس پہنچا اور اس کی کار ایک ہی جھٹکے سے سڑک سے باہر نکل گئی۔ وہ کار کو اندھا دھند چلا رہا تھا۔ آخر مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہ شہر کی ایک بارونق سڑک پر پہنچ گیا۔ اس نے بیک میرر سے دیکھا، لیکن تعاقب میں کوئی کار نہ پا کر اطمینان کی سانس لی۔ بہرحال وہ اپنی ذہانت اور فطرت دلیری سے ایک خطرناک سچویشن سے بچ نکلا تھا۔ اب کار کا رخ اس کے فلیٹ کی طرف تھا۔ عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر تینوں ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے کافی فاصلے پر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیپٹن شکیل کی رپورٹ پر ایکس 2 نے سول لائنز کی اس کوٹھی پر فوری چھاپا مارا تھا، لیکن کوٹھی بالکل سنسان تھی۔ مجرم اسے فوری طور پر خالی کر چکے تھے۔ ایکس 2 نے صفدر کو وزارت خارجہ کے دفتر سے فارغ کرا دیا تھا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ شوگی پاما کا مقصد دراصل ڈاکٹر سے کوئی فارمولہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر جوہر بھی مجرموں کے ساتھ مل گیا ہے؟ کیونکہ کیپٹن شکیل کی رپورٹ سے صاف ظاہر تھا کہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری سے کار میں سوار ہو کر اس کوٹھی تک گیا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں سوائے ڈاکٹر جوہر کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کیپٹن شکیل کو اس کوٹھی میں ڈاکٹر جوہر نظر نہیں آیا تھا، اور پھر وہاں شوگی پاما بھی آدھے گھنٹے بعد پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس وقت کوٹھی میں موجود نہیں تھا۔ دوسری بات یہ سوچی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر جوہر کسی نقاب پوش کے روپ میں موجود تھا، تو پھر سارا کیس ہی ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ پھر شوگی پاما کو اس فارمولے کے حاصل کرنے میں کیا دیر تھی۔ لیکن شوگی پاما کی اس ملک میں موجودگی اس بات کی دلالت کرتی تھی کہ وہ ابھی تک فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عمران کے ذہن میں ایک خلش تھی کہ اصل راز کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر جوہر سے بھی اس بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس کار میں کون تھا، کیونکہ اگر ڈاکٹر جوہر مجرموں سے ملا ہوا تھا تو مجرم یقیناً چونک پڑیں گے کہ لیبارٹری کی نگرانی ہو رہی ہے، اور یہ چیز عمران کے خیال میں ان کے خلاف بھی جا سکتی تھی، کیونکہ خدا خدا کر کے تو انہیں ایک لائن آف ایکشن ملی تھی۔ اگر وہ بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھتے تو پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جاتے اور مجرم اپنا کام کر جاتے۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ وہ تینوں کسی طرح ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں گھس کر اندر کا جائزہ لیں، کیونکہ کل والے واقعے نے ڈاکٹر جوہر کی حیثیت بھی مشکوک بنا دی تھی۔ صفدر اور شکیل ایکس 2 کے حکم سے عمران کا ساتھ دینے آئے تھے، لیکن اب مسئلہ تھا لیبارٹری میں جانے کا۔ اس کا کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر جوہر کے علم میں لائے بغیر لیبارٹری کے اندر جانا تقریباً ناممکن تھا۔ اب تم ہی کوئی طریقہ سوچو، صفدر نے سوچتے سوچتے اکتا کر عمران سے کہا، اور عمران سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیپٹن شکیل بھی خاموش تھا، شاید وہ بھی دماغ لڑا رہا تھا۔ تم ہی کچھ بتاؤ کیپٹن، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیپٹن شکیل چونک کر مڑا۔ میرا تو خود دماغ سوچ سوچ کر معاف ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، آج تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی پیاس ہو رہی ہے؟ صفدر پھر عمران سے مخاطب ہوا۔ صفدر دراصل عمران کے ذہن سے بےحد مرعوب تھا۔ کئی مسائل جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے عمران کے ذہن میں چٹکیوں میں حل کر دیے تھے۔ اس لیے نفسیاتی طور پر صفدر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عمران ہر حالت میں اس کا کوئی حل نکال لے گا، اور عمران کو خاموش دیکھ کر اس پر اکتاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عمران جلدی سے کوئی حل سوچے تاکہ اس کے دماغ کو سکون پہنچے، لیکن عمران خود حیران تھا کہ آخر کون سی تدبیر عمل میں لائی جائے۔ عمران نے صفدر کا فکرہ سن کر چونکنے کی اداکاری کی۔ مجھ سے کچھ کہا کیا؟ اور کیا تمہارے فرشتوں سے کہہ رہا ہوں؟ صفدر جل ہی گیا۔ عمران کی بے وقت کی ایکٹنگ کبھی کبھی کھل جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے بھائی، بہت کچھ ہو سکتا ہے،
عمران نے مسلسل سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی کوئی تجویز کیوں نہیں سوچ سکتی؟ صفدر نے طنز کیا، بھئی بات یہ ہے کہ میری کھوپڑی کے سیل ختم ہو گئے ہیں، بازار سے انگلش سیل ملتے نہیں ہیں اور دیسی سیلوں سے اپنی کھوپڑی پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے، کیپٹن شکیل اچانک بولا، اور وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے خیال میں اگر ہم میں سے ایک اس میدان کے پاس جا کر مشکوک حالت میں پھرے تو یقیناً ڈاکٹر جوہر کے علم میں آ جائے گا، اور جیسے ہی وہ گرفتار کرنے کے لیے دروازے سے باہر آئے، باقی دو بھی چھپ کر اندر چلے جائیں۔ لیکن باقی دو کس طرح اندر جائیں گے؟ صفدر نے سوچتے ہوئے کہا، تدبیر تو شاندار ہے، ہاں ارے اب میری ریڈی میڈ کھوپڑی نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ وہ مارا، بھائی واہ کیپٹن شکیل صاحب، آپ نے میری کھوپڑی میں کرنٹ دوڑا دیا۔ ظالم سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اب تو ہر چیز روز روشن کی طرح صاف نظر آ رہی ہے۔ عمران بولتا ہی چلا گیا، کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی بے تکی ہانکے جاؤ گے؟ صفدر نے جھنجھلا کر کہا، صبر پیارے صفدر صبر، ابھی تو میری کھوپڑی چالو ہونی ہے اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ نبھا کرنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، عمران نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے زوردار کہکا لگایا۔ صفدر بری طرح جھنک گیا، اچھا آپ تدبیر بتا رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، تدبیر؟ ارے میں تدبیر بتا سکتا ہوں، میں نے 10 سال نجوم اور پامسٹری کا مطالعہ کیا ہے اور 2 سال پروفیسر علی عمران ماہر نجوم و پامس کی حیثیت سے دکان لگائی ہے۔ عمران کی بکواس دوبارہ چالو ہو گئی۔ صفدر کو غصہ آ گیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ عمران سے بازی جیتنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اچھا سنو صفدر، تم کار میں بیٹھ جاؤ، ہم دونوں ڈگی میں چھپ جاتے ہیں۔ میک اپ میں تو تینوں ہیں، اس لیے پہچانے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم کار سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنا، مختلف مشکوک حرکات کرنا، اور جب لیبارٹری کا دروازہ ابھرنے لگے تو بھاگ کر گاڑی میں بیٹھنا اور پھر کار کو موڑ کر بھاگنے کی کوشش کرنا، لیکن خیال رہے کہ خواہ مخواہ ظاہر نہ کرنا۔ ڈاکٹر تمہیں اپنے کسی سائنسی طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تو کار بھی ساتھ ہی جائے گی، اور اس طرح ہم دونوں بھی اس کی نظروں سے محفوظ اندر پہنچ جائیں گے، اور پھر بعد میں جو بھی گزرے کی دیکھا جائے گا۔ عمران نے بات بتائی تو صفدر اور کیپٹن شکیل کو اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی پر یقین لانا ہی پڑا۔ بہرحال صفدر کیپٹن شکیل کی ذہانت کا بھی معترف ہو گیا، جس نے اس تدبیر کے لیے راستہ بتایا تھا۔ اب وہ تینوں جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کار کی طرف بڑھنے لگے۔ صفدر نے اسٹیئرنگ سنبھالا، عمران اور کیپٹن شکیل ڈگی میں گھس گئے۔ ہوا آنے کے لیے ڈگی میں ذرا سی جگہ رکھ لی تھی۔ صفدر نے کار اسٹارٹ کر کے جھاڑیوں سے نکالی، پھر کار تیزی سے ناہموار میدان کو عبور کر کے مین روڈ پر آ گئی۔ صفدر نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ اب کار مین روڈ کا چکر کاٹ کر اس بائیں روڈ پر چل پڑی جو سیدھی اس میدان کی طرف جاتی تھی جہاں ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری تھی۔ کافی آگے جا کر صفدر نے کار روک دی اور خود کار میں سے باہر نکل آیا۔ پہلے تو غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر زمین پر لیٹ کر آگے رہنے لگا۔ پھر ایک جگہ اس نے جیب سے چھوٹی سی چیز نکالی اور اسے زمین پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ پھر جلدی سے اس کو اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ زمین کھودنے لگا۔ وہ کامیاب ترین ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اچانک وہ آہستہ سے چونک پڑا جب اس نے لیبارٹری کا دروازہ زمین میں سے ابھرتا دیکھا، لیکن فوراً ہی لاپرواہی سے زمین کھودنے لگا جیسے اس نے اس طرف دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب دروازہ پوری طرح باہر نکل آیا تو وہ یکدم اچھلا اور کار میں بیٹھنے کے لیے بھاگا۔ اس نے کار ابھی اسٹارٹ بھی نہ کی تھی کہ یکدم دروازے میں سے ایک فولادی جال اس پر آ پڑا اور کار گھسٹ کر اس دروازے کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر میں کار دروازے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ شکر یہ تھا کہ الٹی نہیں تھی۔ بہرحال جیسے ہی دروازے میں پہنچی پھر خود کار لفٹ کے ذریعے وہ ڈاکٹر جوہر کے ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اب جال کار پر سے غائب ہو چکا تھا اور ڈاکٹر جوہر کار کے دروازے کی طرف پستول کیے صفدر کو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ صفدر چپ چاپ باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر جوہر نے صفدر کو ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کہا اور خود اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا ریوالور نکال لیا۔ اب وہ صفدر کو ریوالور کی نوک پر مجبور کر کے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ جیسے ہی صفدر اور ڈاکٹر ڈرائنگ روم میں پہنچے، عمران اور کیپٹن شکیل کار کی ڈگی سے باہر نکل آئے
اور احتیاط سے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ڈرائنگ روم خالی تھا، شاید ڈاکٹر جوہر صفدر کو آگے لے جا چکا تھا۔ وہ دونوں آہستہ سے ڈرائنگ روم میں گھس گئے اور عمران نے دوسرے دروازے سے سر نکال کر آگے دیکھا تو ڈاکٹر جوہر صفدر کو لے کر ایک اور راہداری میں موڑ رہا تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا اور دونوں دبے پاؤں ڈاکٹر جوہر کے پیچھے چل پڑے۔ وہ بے حد محتاط تھے، کہیں ڈاکٹر ان کے پاؤں کی چاپ نہ سن لے۔ اس طرح بنا بنایا کھیل بگڑ بھی سکتا تھا۔ ایک راہداری مڑ کر وہ ایک بہت بڑے ہال میں گھس گئے۔ یہاں ڈاکٹر جوہر نے صفدر کو ایک شیشے کے بنے ہوئے کیبن میں بند کر دیا تھا اور وہ ابھی مڑ ہی رہا تھا کہ اچانک عمران نے اچھل کر ریوالور کا دستہ زور سے اس کے سر پر دے مارا اور ڈاکٹر جوہر کی کوئی آواز نکالے بنا ہی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ارے بڑا بوڑھا آدمی نکلا، یہ تو پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا، عمران نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر ڈاکٹر جوہر کی نبض دیکھی کہ کہیں واقعی مر تو نہیں گیا، لیکن شکر ہے ڈاکٹر صرف بے ہوش ہی ہوا تھا۔ اب وہ اطمینان سے لیبارٹری کی چھان بین کر سکتے تھے۔ پھر عمران نے ڈاکٹر کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لٹا دیا۔ ادھر صفدر شیشے کے کیبن میں بند شاید انہیں پکار رہا تھا، کیونکہ اس کے ہونٹ ہلتے تو انہیں نظر آ رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ پیارے صفدر، اب تم تو وہیں کھڑے رہو، ہم تو چلے۔ عمران نے ہانک لگائی مگر صفدر کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ آخر عمران نے صفدر کو آزاد کروانے کے لیے شیشے کے کیبن کو بغور دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی چیز نظر آ رہی تھی جس سے کیبن کے کھلنے کا جواز پیدا ہو سکتا۔ کیپٹن شکیل اور عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور ٹھونک بجا کر شیشے کو دیکھ رہے تھے، لیکن شیشہ بھی بلٹ پروف تھا۔ آخر کیپٹن شکیل کو کونے میں ایک جگہ ذرا سی ابھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے زور سے دبایا تو ایک ہلکی سی آواز سے کیبن کا ایک شیشہ علیحدہ ہو گیا اور صفدر باہر نکل آیا۔ اب وہ تینوں تیزی سے اس راہداری کی طرف بڑھے جس کے ایک کمرے سے عمران نے خفیہ راستہ ڈھونڈا تھا۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے تو کمرے کا دروازہ ذرا سا بند تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کمرہ حسب معمول خالی تھا۔ عمران نے فوراً اچھل کر روشن دان کی مخصوص سلاخ کو کھینچا تو کمرے کی دیوار ہٹ گئی۔ وہ تینوں اس کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچے دیوار دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور کمرے میں لگے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر بٹن دباتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پرانے زمانے کا فرنیچر تھا۔ فرش پر بھی ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کمرے کا اور کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کمرے کے قالین پر ہلکی ہلکی گرد جمی ہوئی تھی اور فرنیچر کا بھی یہی حال تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی کافی دنوں سے داخل نہیں ہوا۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل حیرانی سے اس کمرے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ اسے خفیہ طور پر بنایا گیا ہے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں کوئی اور خفیہ دروازہ ہوگا۔ چنانچہ وہ تینوں دیواروں کو ٹھوک بجا کر دیکھنے لگے، لیکن کافی دیر کی محنت کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر عمران کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ اس نے کیپٹن شکیل اور صفدر سے کہا کہ یہ صوفہ سیٹ ذرا دیوار سے لگا دیں، شاید قالین کے نیچے کوئی خفیہ راستہ ہو۔ چنانچہ سب نے مل کر ان صوفہ سیٹوں کو ایک طرف لگایا اور جب انہوں نے اس قالین کو ہٹایا تو نیچے لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ تختہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ نیچے ایک زینہ تھا۔ وہ زینہ ایک بہت بڑے ہال میں جا کر ختم ہوا، جہاں ہر طرف الماریاں ہی الماریاں تھیں۔ ایک الماری کو کھولا تو اس میں فائلیں تھیں۔ عمران نے جب ان فائلوں کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، کیونکہ ان میں بیش بہار فارمولے موجود تھے جو شاید ڈاکٹر جوہر کا آئندہ پروگرام تھا۔ باقی الماریوں میں سائنسی موضوع پر نادر ترین کتابیں تھیں، شاید ڈاکٹر جوہر کی لائبریری تھی۔ واقعی ایک سائنسدان کے لیے وہ ایک بیش بہا خزانہ کا درجہ رکھتی تھیں، لیکن عمران کو مطلب کی کوئی چیز ان میں سے برآمد نہ ہو سکی، اس لیے وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور پھر پہلے والے طریقے سے دوبارہ راہداری میں پہنچ گئے۔ عمران صاحب، اتنی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ صفدر نے منہ بنا کر کہا۔ کل کے اخبار میں پڑھنا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر اخبار کا نام سن کر چونک پڑا۔ مطلب یہ بیٹا کہ نتیجے تو اخبار میں ہی نکلا کرتے ہیں نا،
عمران نے سادہ سا جواب دیا اور صفدر دوبارہ منہ بنا کر رہ گیا۔ اب وہ تینوں راہداری سے گزر کر ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری میں پہنچ گئے۔ لیبارٹری بہت وسیع و عریض تھی اور بالکل ماڈرن سائنسی آلات سے مزین۔ عمران تھوڑی دیر تک ہر مشین کو دیکھتا رہا اور پھر مایوس ہو کر سر ہلا دیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آخر عمران کس چیز کی تلاش میں ہے۔ عمران کافی دیر تک لیبارٹری کے درمیان پڑی ہوئی میز کے پاس رک گیا جس پر ایک بہت بڑی مشین تھی۔ عمران کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ چلو چلیں، اچانک عمران نے مڑ کر دونوں سے کہا، اور وہ تینوں لیبارٹری سے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ڈاکٹر جوہر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اب لیبارٹری سے باہر کیسے نکلیں؟ صفدر نے عمران سے پوچھا۔ قصہ چہار درویش پڑھا ہے؟ عمران نے صفدر سے پوچھا۔ قصہ چہار درویش کی یہاں کیا تک ہے؟ صفدر نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں ہے تو بنا دیں گے، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ آخر اس بے تکی ہانکنے سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ آج صفدر کچھ زیادہ ہی جھنجھلایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ جس طرح چہار درویش قبرستان میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنی داستانیں سناتے ہیں اور ان کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیوں نہ ہم بھی یہی طریقہ اختیار کریں؟ شاید اللہ تعالیٰ باہر جانے کا کوئی سبیل بنا دے، یا کوئی بزرگ خضر صورت ہمیں راستہ بتا دے۔ عمران بولتا ہی چلا گیا۔ عمران صاحب، خدا کے لیے بور مت کیجیے، ایک تو پہلے ہی خواہ مخواہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے اور اوپر سے آپ کی باتیں سن سن کر کان پک گئے ہیں، صفدر نے عمران کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ شکر کرو صفدر، ابھی کان پکے ہیں، کہیں ناک نہیں پکی، نہیں تو ہوا گرم ہو کر تمہارے اندر پہنچتی اور تم بھی عاشقوں کی طرح سینہ چاکیے صحرا میں پھرتے نظر آتے۔ عمران نے پھر صفدر کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں باہر نکلنے کی کوئی ترکیب نکالنی چاہیے، آخر کیپٹن شکیل کو داخل اندازی کرنی ہی پڑے گی۔ یار کیا ضرورت ہے، یہاں بھی اللہ پاک روزی دے ہی دیں گے، خواہ مخواہ باہر جا کر ایکسٹو کے حکم سے بھاگ دور کرتے پھریں۔ عمران نے شکیل کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، مگر کیپٹن شکیل عمران کی باتیں سن کر پھنس پڑا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں ذرا لیبارٹری کا چکر لگا آؤں، عمران نے اڑتے ہوئے کہا۔ اب لیبارٹری میں کیا کریں گے؟ صفدر چپ نہ رہ سکا۔ چلا کھینچوں گا تاکہ کالا جن آ کر ہمیں یہاں سے نجات دلائے۔ یہ کہہ کر عمران لیبارٹری میں گھس گیا۔ وہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا کہ کون سی مشین کے ذریعے لیبارٹری کا دروازہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ یہ مشین کلاک سسٹم کی طرح بنائی گئی تھی۔ اس مشین پر وقت کا الارم لگا دیا جاتا اور اس ٹائم پر دروازہ کھل جاتا یا بند ہو جاتا۔ اس سے یہ سہولت تھی کہ ڈاکٹر کو اگر کبھی باہر جانا ہوتا تو وہ مشین کو مخصوص طریقے سے مخصوص وقت پر سیٹ کر دیتا اور اس طرح ڈاکٹر آٹومیٹک طریقے سے اندر باہر آ جا سکتا تھا۔ عمران نے 5 منٹ کا الارم لگا کر مشین آپریٹ کر دی اور پھر لپکتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا آیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار لیبارٹری سے باہر مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ آج جوزف کا موڈ صبح ہی سے خراب تھا، کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار اسے شراب سے نفرت ہو گئی تھی۔ حالانکہ اب تک وہ اپنے حلقے میں شراب نوشی کے سلسلے میں مثال سمجھا جاتا رہا تھا۔ سارا دن وہ شراب پیتا رہتا تھا، اور اگر اس کا بس چلتا تو رات کو نیند میں بھی شراب پیتا رہتا۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ اسے چند گھنٹے کے لیے شراب نہ ملتی تو وہ کیچوے سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتا۔ اسے حیرت تھی کہ لوگ شراب کے بغیر کیسے رہتے ہیں۔ شراب اب اس کی زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ سارا دن لگاتار شراب پینے کے باوجود اسے نشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اس کی طبیعت شراب پینے کو نہیں چاہ رہی تھی۔ عموماً انسان جس چیز کا استعمال بے انتہا کثرت سے کرے تو چند لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب اسے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور یہی آج جوزف کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی شراب کا پیک بنا کر حسب معمول پینا چاہا، لیکن جیسے ہی شراب کا پیک منہ کے نزدیک آیا اس کی طبیعت بدل گئی۔ اس نے شراب کا پیک واپس رکھ دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ آج تک غلط کام کرتا چلا آیا ہے۔ شراب تو اس نے نہیں پی، لیکن طبیعت پر نامعلوم سی اداسی چھا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ خواہ مخواہ طبیعت گھٹتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید ایسا شراب نہ پینے کی وجہ سے ہو، اس لیے اس نے طبیعت پر جبر کر کے ایک پیک اپنے منہ میں انڈیل لیا۔ آخر اس نے سوچا کہ آج شہر کی سیر کی جائے، کافی عرصہ ہو گیا۔ وہ شہر ہی نہیں جا سکا تھا کیونکہ رانا پیلیس کی چوکیداری اس کے ثبوت تھی۔
जब तक ताहिर यानी ब्लैक हीरो पहले से मौजूद रहता वो बड़ी मुस्तैदी से पहरा देता, लेकिन जब ताहिर कोठी से गायब होता तो वो बस सारा दिन शराब ही पीता रहता। आजकल ताहिर कहीं गायब था, इसलिए उसने शहर की सैर करने की ठानी। उसने नया खूबसूरत सूट जो उसे पिछली क्रिसमस पर इमरान ने बनवा कर दिया था अलमारी से निकाला, उसे पहना, दोनों रिवॉल्वर पैंट की साइडों पर लगाए और कोठी को ताला लगाकर बाहर निकल आया। सूट उस पर बहुत जच रहा था। शानदार कसरती जिस्म, बुलंद बाला कद और मजबूत हाथ पांव होने की वजह से वो जिस्मानी तौर पर बेहद वजीह लग रहा था। फिर दोनों साइडों पर लगे हुए रिवॉल्वरों ने उसकी वजाहत में चार चांद लगा दिए थे। वो पैदल सैर करता हुआ दारुल हुकूमत की मसरूफ़ तरीन सड़क पर निकल आया। लोगों का एक जम गफीर हर तरफ रवां दवा था। कारें, साइकिलें और मोटरसाइकिलें सड़क पर तेज़ी से दौड़ रही थीं। ये नज़ारा जोसेफ के लिए अच्छा और दिलचस्प साबित हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत पर छाई हुई उदासी दूर होने लगी और वो अपने आप को चाको चौबंद महसूस करने लगा। जिंदगी की भरपूर रवानी ने उसकी तबीयत पर अच्छा असर डाला था। वो दिलचस्पी से चारों तरफ देखता हुआ एक सड़क पर निकल आया जहाँ कुछ सुकून था, क्योंकि ये इलाका मेन रोड से हट कर था। इस सड़क पर उसे चंद एक अच्छे होटल नजर आए। उसने एक होटल की वसी और अरीज इमारत पर नजर डाली और कुछ सोचकर अंदर दाखिल हो गया। दरबान उसकी वजाहत देखकर बहुत मरूब हुआ। उसने झट दरवाज़ा खोलकर सलाम किया। जोसेफ दिल में एक फ़ख्र का एहसास लिए अंदर दाखिल हुआ। होटल के हाल में बैठे हुए जिन लोगों ने भी उस पर नज़र डाली वो उसकी वजाहत से मरूब हुए बगैर ना रह सके। औरतों की नज़रों में उसके लिए ख़ास तौर पर पसंदीदगी के आसार उभर आए, लेकिन जोसेफ सबसे बेनियाज कोने में रखी हुई एक खाली टेबल की तरफ बढ़ गया। उसने एक कुर्सी ज़रा खिसकाई और फिर मेन गेट की तरफ रुख करके बैठ गया। उसके बैठते ही एक वेटरेस उसकी तरफ लपकी। आपके लिए क्या हाजिर करूं सर? खूबसूरत वेटरेस ने सर झुकाते हुए कहा। जोसेफ उसकी शक्ल देखते ही भड़क उठा। उसे औरतों और बिलखसूस खूबसूरत औरतों से खुदा वास्ते का बैर था। उसका बस नहीं चलता था, वरना वो दुनिया से औरतों का वजूद ही खत्म कर देता। उसने हाथ उठाकर वेटरेस से कहा, जाओ किसी मर्द को भेजो। मर्द? वेटरेस ने हैरान होते हुए कहा, हाँ हाँ मर्द, मैं कोई यूनानी नहीं बोल रहा हूँ जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ख्वाह मख्वाह नखरे करने से फ़ायदा। जोसेफ का मूड फिर ऑफ होने लगा। लेकिन मर्द नामी कोई चीज़ होटल में नहीं बिकती सर। वेटरेस शायद जोसेफ का मतलब नहीं समझी थी। तो क्या मैं तुम्हें खरीदो फरोख्त के लिए कह रहा हूँ? जोसेफ हत्थे से ही उखड़ गया। जी। वेटरेस घबरा गई। हंगामा होते देखकर सब लोग इस तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर मैनेजर भी पहुँच गया। क्या बात है डोली? मैनेजर ने वेटरेस से पूछा। ये साहब कह रहे हैं मुझे मर्द चाहिए। वेटरेस ने परेशान लहजे में मैनेजर से हकीकत बयान की। क्या मतलब? मैनेजर के साथ दूसरे लोग भी हैरानी से जोसेफ को देखने लगे। अब आप भी मतलब पूछने आए हैं? ये होटल है या भटियार खाना? जोसेफ ने मैनेजर को आंखें दिखाते हुए कहा। मिस्टर, तुम होश में हो या नहीं? तमीज से बात करो। फिर क्या था? जोसेफ की रगे बॉक्सिंग फुड़क उठी। एक जोरदार मुक्का मैनेजर के मुंह पर पड़ा और मैनेजर उछलकर 2 फीट के फासले पर पड़ा। सब जमाशुदा लोग घबराकर पीछे हट गए। जोसेफ के एक ही मुक्के ने मैनेजर के मुंह से खून निकाल दिया, लेकिन मैनेजर भी अच्छे तनोतोष का आदमी था। वो झपट कर उठा और एक झटके से एक कुर्सी उठाकर जोसेफ के सर पर दे मारी। जोसेफ ने डॉज देने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी फेंकी ही इस जाविये से गई थी कि जोसेफ के बचते बचते भी वो उसके सर से टकरा गई। जोसेफ के माथे से खून उबल पड़ा। जख्म हालांकि मामूली नोयत का था, लेकिन उसमें से खून चश्मे की तरह उबल रहा था। शायद कोई रग कट गई थी। जोसेफ का मुंह खून से भर गया। फिर तो जोसेफ पर खून सवार हो गया। उसने लपक कर मैनेजर का गिरबान पकड़ लिया और फिर एक ही झटके में मैनेजर को सर से ऊपर उठा लिया और फिर एक जोरदार आवाज़ से मैनेजर 2 मेज़ों के ऊपर से होता हुआ फर्श पर आ रहा। जोसेफ ने एक ही आवाज़ से दरमियान की मेज़ें उलट दी और मैनेजर के उठने से पहले ही उस पर छलांग लगा दी। ज़मीन पर पड़े हुए मैनेजर पर 2-3 मुक्के पड़े। जोसेफ गुस्से में पागल हो रहा था। हाल में भगदड़ मच गई थी। लोग शोर मचा रहे थे। कोई चीख रहा था कि पुलिस को फ़ोन करो, तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो जोसेफ को आ पकड़े।
اچانک ان میں سے ایک آواز گونجی، ارے ہائے ہائے، یہ کیا عورتوں کی طرح لڑ رہا ہے؟ سب ہی اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن جوزف پر اس آواز کا شدید رد عمل ہوا، کیونکہ وہ عمران کی آواز ہزاروں میں سے پہچان سکتا تھا۔ وہ فوراً مینیجر کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سارے چہرے پر خون پھیلا ہوا تھا۔ خون کی چادر کے نیچے اس کی غصے سے سرخ آنکھیں بری طرح چمک رہی تھیں۔ ارے جوزف، تم؟ عمران اس حالت میں جوزف کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ایک نظر نیچے پڑے ہوئے مینیجر کی طرف دیکھا جو فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ باس، اس نے میرے سر پر کرسی دے ماری تھی، جوزف نے عمران کو بتایا۔ چلو منہ دھو۔ عمران نے جوزف کو حکم دیا اور مینیجر کو فرش سے اٹھا کر میز پر ڈال دیا۔ اتنے میں پولیس کا شور اٹھا اور پھر ایک سب انسپکٹر 10-15 سپاہیوں کے ساتھ دندناتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ سب انسپکٹر نے ایک نظر سارے ہال پر ڈالی اور پھر تیر کی طرح اس طرف آیا جہاں میز پر مینیجر بے ہوش پڑا تھا اور عمران اس کی نبض ہاتھ میں پکڑے ایسے نظر آ رہا تھا جیسے ڈاکٹر کسی مریض کا معائنہ کر رہا ہو۔ کیا بات ہے مسٹر؟ سب انسپکٹر نے عمران کو تلخی سے کہا۔ شاید وہ عمران سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سمجھا یہ مر گیا ہوگا، مگر یہ تو صرف بے ہوش ہے، عمران نے مضحکہ خیز منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے مارا ہے اسے؟ سب انسپکٹر نے ایک ہونٹ چباتے ہوئے ایک نظر مینیجر پہ ڈالی۔ ارے اگر میرا ہاتھ لگ جاتا تو یہ زندہ نہ رہ جاتا، عمران نے پہلوانوں کی طرح اپنے بازو کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اسے گرفتار کر لو، سب انسپکٹر نے ایک سپاہی کی طرف مڑ کر کہا۔ لیکن کس خوشی میں؟ عمران نے ایسے پوچھا جیسے کسی کو غیر متوقع انعام مل رہا ہو۔ یہ سب کچھ تھانے جا کر بتاؤں گا، سب انسپکٹر نے جواب دیا اور ایک سپاہی کی طرف مڑ کر کہا۔ فوراً ایمبولینس کو فون کرو، اس کی حالت خراب ہے، خبردار آگے بڑھے۔ عمران نے سپاہی کو ہتھکڑی لیے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ انسپکٹر صاحب، مارنے والے یہ نہیں تھے، ایک آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے انسپکٹر کی توجہ جوزف کی طرف دلائی جو واش بیسن سے منہ دھو کر اسی طرف آ رہا تھا۔ سب انسپکٹر جھٹکے سے جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ سب انسپکٹر انتہائی درش لہجے میں کہا۔ میری مرضی، جوزف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ عمران کو وہاں پا کر لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اسے گرفتار کر لو، سب انسپکٹر نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا اور دونوں سپاہی جوزف کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر صاحب، آپ مجھے جانتے ہیں؟ عمران نے صورتحال بگڑتے دیکھ کر سب انسپکٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم کون سے گورنر لگے ہوئے ہو؟ تم نے ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا؟ سب انسپکٹر نے سپاہی پر بگڑتے ہوئے کہا جو شاید شش و پنج میں کھڑا تھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور سب انسپکٹر کے سامنے کر دیا۔ سب انسپکٹر نے لاپرواہی سے اس پر نظر ڈالی لیکن پھر چونک پڑا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے فوراً اٹینشن ہو کر عمران کو سلیوٹ مار دیا۔ سپاہیوں نے بھی جب اپنے افسر کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں چھٹ کر نیچے گر پڑیں اور انہوں نے بھی جھٹ سے سلیوٹ مار دیا۔ لوگ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ کوئی بات نہیں انسپکٹر، جاؤ تم، اس زخمی آدمی نے میرے آدمی پر کرسی ماری تھی۔ بہتر سر، انسپکٹر نے جھٹ سے ایک اور سلیوٹ دے مارا۔ وہ عمران سے بے حد محروم معلوم ہوتا تھا کیونکہ عمران کے کارڈ پر صرف ایک سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا جو CID کے اعلیٰ آفیسر کے مخصوص نشان تھا۔ ایسے بہت سے کارڈ عمران کی جیب میں پڑے رہتے تھے۔ چلو جوزف، چلیں۔ عمران نے جوزف کو اشارہ کیا اور خود مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف بھی اکڑتا ہوا عمران کے پیچھے چل پڑا۔ اس طرح وہ دونوں ہاتھ سے باہر نکل آئے۔ یہاں عمران کی ٹویسٹر کھڑی تھی۔ عمران اور جوزف اس میں بیٹھ گئے اور کار آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ اب بتاؤ کیا بات تھی؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، صبح سے میں نے شراب نہیں پی، جوزف نے جواب دیا کیونکہ اب اسے شدت سے شراب کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ ارے او شب تار کے بچے، میں تجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں اور تو اپنی ہی ہانک رہا ہے، عمران نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ باس، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آج صبح سے شراب نہیں پی، جوزف پھر اسی لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوزف نے صبح سے شراب نہیں پی ہوگی کیونکہ اس کے علم کے مطابق جوزف اب تک 6 بوتلیں پی چکا ہوگا۔ باس، میں سچ کہہ رہا ہوں، جوزف نے فدیانہ انداز میں کہا۔ کیوں، کیا شراب کا ذخیرہ ختم ہو گیا؟ عمران پر حیرت کا مزید جوڑا پڑا۔ نہیں باس، بس دل نہیں چاہ رہا،
اور پھر جوزف نے عمران کو ساری تفصیل بتا دی۔ اب پینے کو دل چاہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، اب دل چاہتا ہے کہ شراب کا پورا ڈرم پی جاؤں۔ ارے مر گیا، میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ چلو تم آدمی بن گئے ہو، میں اس خوشی میں جی بھر کر خوشیاں مناؤں گا، مگر تم تو میرا بیڑا غرق تلنے پر تلے ہوئے ہو۔ جوزف چپ چاپ رہا، وہ جواب بھی کیا دیتا، اتنی دیر میں کار رانا پیلیس پہنچ چکی تھی۔ عمران نے اسے نیچے اتارا۔ چلو اب اندر بھاگ جاؤ، اور آئندہ میری اجازت کے بغیر رانا پیلیس کو تالا لگا کر کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر عمران نے ٹوئسٹر واپس موڑی اور جوزف شانے اچکا کر کوٹھی کے پھاٹک کھولنے لگا۔ آج صبح غیر معمولی طور پر قحط آلود تھی۔ سارے شہر پر 20 قہر کی ایک چادر تنی ہوئی تھی۔ دھند اس قدر زیادہ تھی کہ 1 فٹ کے فاصلے سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ دھند کی وجہ سے سردی بھی معمول سے زیادہ تھی۔ مزدور اور ملازمت پیشہ لوگ تو دھند میں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے اپنے دفتروں اور کاموں میں جا رہے تھے، اور امیر لوگ سوچ رہے تھے کہ قحط چھٹے تو وہ بھی اپنے اپنے کاموں پر جائیں۔ لیکن دھند کم ہونے کی بجائے لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جو لوگ گھر سے باہر نکل چکے تھے وہ راستہ بھول کر دھند میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ اب وہ لوگ نہ گھر کے رہے تھے نہ گھاٹ کے، نہ واپس گھر جا سکتے تھے نہ دفتروں میں۔ دھند میں کسی نہ کسی کار کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھی، لیکن ان کی چمک بھی لائٹر کے شعلے سے زیادہ دیر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر تک لوگ دھند کے چھٹنے کا انتظار کرتے رہے، پھر ان میں بے چینی پھیل گئی، کیونکہ دھند کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے گھروں کی بتیاں جلا دی تھیں۔ محکمہ موسمیات کے دفتر میں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ لوگ دھند کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن وہ انہیں کیا بتاتے، کیونکہ انہیں خود اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ ان کے آلات کے مطابق دھند کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے وہ بھی کچھ بتانے سے معذور تھے۔ لوگوں کی بے چینی بڑھتے بڑھتے اضطراب میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اب یہ دھند مختلف راستوں سے گھروں میں داخل ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ دھند کو گھروں میں داخل ہونے سے روک سکیں، لیکن وہ کس سوراخ کو بند کرتے۔ چھوٹے سے چھوٹے سوراخ سے بھی دھند اندر گھس رہی تھی۔ پھر اچانک شہر میں لگے ہوئے تمام سائرن زوردار آوازوں سے بجنے لگے۔ یہ خطرے کے سائرن تھے۔ شاید حکام نے کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے انہیں بجایا تھا، کیونکہ اب حکام کو بھی اس دھند کے غیر معمولی ہونے کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ سائرن بجنے سے پہلے شہر میں پھر بھی کچھ سکون تھا، لیکن سائرن کے بجتے ہی ہر جگہ شور مچ گیا۔ ہر شخص اپنے اپنے کمروں میں دبکا مختلف آرا قائم کر رہا تھا۔ کوئی کہتا کہ شاید ہوائی حملہ ہو گیا ہے، اور کوئی اسے کسی سر پھرے سائنسدان کا تجربہ بتاتا۔ غرض ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ پھر اس شور میں اور بھی اضافہ ہو گیا جب لوگوں نے اس دھند کا رنگ بدلتے دیکھا۔ سفید دھند آہستہ آہستہ سرخ رنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا، اور اب لوگوں کے چاروں طرف سرخی ہی سرخی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سارا دارالحکومت خون کے سرخ سمندر میں ڈوب گیا ہو۔ تو ہم پرست اور کمزور عقیدے کے لوگوں نے اسے خدا کا عذاب سمجھا، اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں لگ گئے۔ اب دھند کا رنگ اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے لیے اس کا دیکھنا ناممکن ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کرنی چاہییں، لیکن کب تک؟ آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں بھی سرخی چھا گئی، اور پھر یہ سرخی سیاہی میں تبدیل ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ در حقیقت وہ اندھے ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھند غائب ہونا شروع ہو گئی، اور پھر سورج کی شعاعوں سے سارا شہر منور ہو گیا۔ لیکن لوگوں کی نظروں کے سامنے اب بھی اندھیرا تھا، اور وہ اندھوں کی طرح اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں سے سیاہی دور ہونے لگی، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد لوگ پوری طرح دیکھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اب ہر چیز پہلے کی طرح روشن تھی۔ لوگ مختلف کیے مگوئیاں کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ شہر میں طرح طرح کی افواہیں اڑنے لگیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات ہے کیا۔ پھر سڑکوں پر پولیس کی گاڑیاں لاؤڈ اسپیکر لگائے نکل آئیں، اور لوگوں کو اپنے اپنے کاموں پر جانے کی تلقین کرنے لگے۔ لیکن لوگ اس بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے۔ روشنی واپس آنے کے 1 گھنٹے بعد شہر کا نظام پوری طرح جاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اخباروں کے خاصے زمینیں شہر کی گلی کوچوں میں پھیل گئے، اور چیخ چیخ کر لوگوں کو دھند کے بارے میں بتانے لگے۔
لوگ دھن کے ساتھ ساتھ یہ پڑھ کر بھی حیران ہو گئے کہ اس دھن کے دوران دارالحکومت کے 8 بڑے بینک لٹ چکے تھے۔ ہزاروں گاڑیاں سڑکوں پر الٹی کھڑی تھیں، کئی لوگ ٹکرا کر مر چکے تھے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ شہر کے مرکزی ٹاؤن پر لگا ہوا بڑا کلاک بھی غائب تھا۔ دارالحکومت کے ڈپٹی کمشنر اور 3-4 اور بڑے حکام، جن میں پولیس کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے، اپنے اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ ان خبروں سے شہر میں ہر طرف شور مچ گیا۔ اب افواہوں کا رخ مجرموں کی سرگرمیوں کی طرف ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے اندازے کے مطابق باتیں بنا رہا تھا۔ شہر میں ایک بار پھر ابتری حالت پھیلنے لگی، جب دوبارہ ہوا دھند میں تبدیل ہونے لگی۔ دھند کا کوئی منڈا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا دوبارہ دھند کا روپ دھار رہی ہو۔ لوگ افراتفری میں بے تحاشا اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ یہ افراتفری اتنی بڑی کہ سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کے نیچے کچلے گئے۔ ہزاروں چھوٹے بڑے حادثے ہو گئے۔ تمام شہر ابتر ہو گیا۔ ہر طرف ایسی چیخ و پکار مچی کہ الامان میدان حشر کا سما معلوم ہوتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں پھر دبیز دھند ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس دھند میں سبزی چھانے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہر طرف گہرا سبز رنگ کھا گیا۔ لوگ ابھی چیخ و پکار کر رہے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کا شور مدھم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی ان کے منہ کھلتے دھند ان کے منہ میں گھس جاتی اور ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے منہ میں مرچیں لگ گئی ہوں، اور پھر ان پر کھانسی کا دورہ پڑ جاتا اور لوگ کھانستے کھانستے پاگل ہو گئے۔ کھانسی کی شدت سے ان کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا اور پھر دم گھٹنے لگا۔ آخر لوگ کھانستے کھانستے بے دم ہو کر گرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شہر پر غیر معمولی سکون چھا گیا۔ شاید لوگ کھانسی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہی حالت رہی اور پھر دھند پہلے کی طرح غائب ہو گئی اور آہستہ آہستہ سکون شور میں تبدیل ہونے لگا۔ لوگوں کو ہوش آ رہا تھا۔ دوسری دھند سے وہ ابتری پھیلی کہ الامان، مشکل سے ہی کوئی خوش قسمت گھر ایسا ہوگا جس کے تمام آدمی بچ گئے ہوں، نہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور زخمی ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے نالہ و شیون کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ گئی، لیکن اس بے چینی اور اضطراب کو کیا کہیے جس نے ہر شخص کے دل میں ڈیرا ڈال دیا تھا کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ بہرحال اب مطلع صاف تھا اور حالات تقریباً معمول پر آ چکے تھے۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے۔ عمران ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے سب لوگ سنجیدہ اور خاموش تھے۔ آج صبح شہر پر جو کچھ گزری تھی اس نے ان کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کسی حد تک پریشان تھے، لیکن ان میں سے ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں پریشانی کی جھلکیاں موجود تھیں۔ وہ تھا کیپٹن شکیل۔ اچانک وہ سب چونک پڑے جب عمران نے دروازے سے داخل ہوتے ہی سلام کا نعرہ مارا۔ کیوں؟ کیا کسی مردے کو دفن کر کے آئے ہو یا جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو؟ عمران نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا، لیکن وہ سب بدستور خاموش تھے۔ کسی نے بھی عمران کے مذاق کا جواب نہیں دیا۔ عمران ایک لمحے کے لیے جھینک گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر بھی لاپرواہی چھا گئی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح تاکہ میں بھی فاتحہ پڑھ سکوں، عمران نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا۔ ہر وقت مذاق اچھا نہیں ہوتا، جولیا نے تلخی سے کہا۔ ارے تیرا میرا کون سا مذاق کا رشتہ ہے؟ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جولیا نہ جانے کیا سوچ کر چپ ہو گئی۔ پھر عمران بھی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، لیکن کب تک؟ اس کی زبان پر پھر کھجلی اٹھی۔ آج خلیفہ تنویر خاموش ہے؟ عمران نے چہرے پر حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، تنویر نے نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ ارے ہائے ہائے، کیا منہ سے پھول جڑ رہے ہیں؟ عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو ممبرز، ٹرانسمیٹر سے 100 کی آواز ابھری۔ یس سر، جولیا نے ٹرانسمیٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب ممبرز موجود ہیں جولیا؟ جی ہاں، جولیا نے مودبانہ جواب دیا۔ میں نے آپ سب کو اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ آج کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ شہر میں جس طرح افراتفری اور ابتری پھیلی ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں، اس لیے ہمارا اب یہ سرکاری فرض ہے کہ علاوہ قومی اور اخلاقی فرض بھی
اس لیے ہمارا اب یہ سرکاری فرض ہونے کے علاوہ قومی اور اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم سب مل کر عوام کو اس عذاب سے نجات دلائیں۔ میں اس سلسلے میں ایک بہت بڑے خطرے کی بو پا رہا ہوں، اور بظاہر یہ حرکتیں کوئی بہت بڑا مجرم ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو تن و من دھن کی بازی اس مہم پر لگانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس عذاب سے نجات پائیں تو ہم میں سے کچھ افراد کم ہو چکے ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سب کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں خوشی ہے سر کہ آپ ہم سب سے ایسی امید رکھتے ہیں، جولیا نے سب کی طرف سے جواب دیا۔ اچھا، اب آپ آئندہ پروگرام سن لیں۔ ایکسو کی آواز دوبارہ گونجی۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، اس دھن کا مرکز ہمارے دارالحکومت میں کہیں محسوس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سارے شہر میں پھیل جائیں اور ایسے افراد پر نگاہ رکھیں جو آپ کو مشکوک نظر آئیں۔ ہم اس کے بعد ہی کوئی راہ عمل طے کر سکتے ہیں، اور آپ سب یہ سب کچھ میک اپ میں کریں گے، اور جب تک مجرم گرفتار نہ ہو جائے آپ سب اپنی رہائش دانش منزل میں رکھیں۔ عمران آپ سب میں موجود ہے، اس مہم میں وہ آپ سب کی رہنمائی کرے گا۔ پاور اینڈ آل۔ اور ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ جولیا اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھی اور سب کے سب عمران کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن عمران آنکھیں بند کر کے صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے سویا ہوا تھا۔ عمران صاحب، آخر صفدر کو بولنا پڑا، لیکن جواب ندار۔ عمران ویسے ہی اطمینان سے سو رہا تھا۔ سب کے منہ بگڑ گئے، کیونکہ حالات اتنے سنجیدہ تھے کہ تقریباً سب پر عمران کا یہ مذاق گرا گزرا تھا۔ لیکن عمران کی فطرت کو کیا کہیں کہ وہ ایسی حرکتوں پر مجبور تھا۔ سنجیدہ رہنا تو وہ سیکھا ہی نہ تھا۔ آخر جولیا نے غصے سے عمران کے کاندھے ہلائے۔ عمران نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ کیا بات ہے، اب سونے بھی نہیں دیتے؟ عمران نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، حالات بڑے نازک ہیں، سونے سے کام نہیں چلے گا۔ کیپٹن شکیل نے سنجیدگی سے عمران سے کہا۔ سونے سے کام نہیں چلتا تو اپنے باس سے کہہ کر پلاٹینیم منگوا لو۔ پلیز عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ اچھا تو بتاؤ کیا بات ہے؟ عمران نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ حیران رہ گئے۔ صفدر دل ہی دل میں عمران کی صلاحیتوں کا قائل ہو رہا تھا۔ ظالم اتنے غضب کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ اب اسی کو لیجیے، اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی جیسے عمران نے آج تک کبھی مذاق کیا ہی نہ ہو۔ آپ نے ایکسو کا پیغام نہیں سنا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ سنا ہے، میرے خیال میں ایسے کیجیے کہ آپ سب شہر میں پھیل جائیں، اپنے اپنے حلقے بانٹ لیں، اور کوئی خاص بات ہو تو واش ٹرانسمیٹر پر مجھے اطلاع کریں۔ صفدر اور کیپٹن شکیل ڈاکٹر جوہر کی لیبارٹری پر پہرا دیں گے۔ آپ کو ڈاکٹر جوہر پر شک ہے؟ صدیقی نے پہلی بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شک تو مجھے اپنے آپ پر بھی ہے کہ آیا میں یہاں موجود بھی ہوں یا نہیں۔ عمران پھر پٹری بدل رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر بولا۔ اب آپ لوگ میک اپ کر دیجئے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران دروازے سے باہر نکل گیا اور وہ سب اٹھ کر میک اپ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ ملک کے مشہور تاجر حاجی مظفر محمود اپنے شاندار آفس میں بیٹھے ایک فائل کی ورق گردانی کر رہے تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے ریسیور کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میں مظفر بول رہا ہوں، حاجی صاحب نے کاروباری لہجے میں کہا۔ میں S1 بول رہا ہوں، ادھر سے بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر حاجی مظفر محمود بری طرح چونک پڑے۔ انہوں نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آواز دبا کر بولے، یس باس، کیا حکم ہے؟ S9 تمہارے پاس پہنچا ہے؟ نہیں باس، ابھی تک تو نہیں پہنچا۔ تم اپنے آفس میں ہی رہنا، وہ ابھی تم تک پہنچ جائے گا، اور اس کے احکام پر فوری عمل کرو۔ اوکے سر، اوکے۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے ریسیور رکھ دیا اور جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر چمکنے والے پسینے کے قطرے پہنچنے لگے۔ کچھ لمحے وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے میز کے کونے پر لگے ہوئے بٹن کو ہلکے سے دبایا۔ 1 منٹ بعد ایک باوردی چپڑاسی اسی دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا۔ صدیق، اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے آئے تو بغیر تاخیر کے اسے میرے پاس لے آنا۔ بہتر جناب۔ چپڑاسی سلام کر کے واپس چلا گیا اور حاجی صاحب دوبارہ فائل کی ورق گردانی کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چپڑاسی ایک غیر ملکی کو لیے اندر داخل ہوا۔
حاجی صاحب نے غیر ملکی سے ہاتھ ملایا اور اسے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور چپڑاسی کو چائے لانے کے لیے کہا۔ چپڑاسی باہر چلا گیا۔ فرمائیے، حاجی صاحب نے کاروباری انداز میں غیر ملکی سے پوچھا۔ اس غیر ملکی نے جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور حاجی صاحب کو دے دیا۔ حاجی صاحب نے بغور اس کارڈ کو دیکھا۔ کارڈ بالکل خالی تھا، صرف ایک کونے میں دھندلا سا 9 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے اطمینان کی سانس لی اور کارڈ واپس کر دیا۔ ابھی ابھی باس کا فون آیا تھا۔ حاجی صاحب نے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا کیا پوچھ رہے تھے؟ غیر ملکی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں چپڑاسی نے چائے کی ٹرے لا کر سامنے والی میز پر رکھ دی اور پھر چائے بنا کر حاجی صاحب اور غیر ملکی کے سامنے رکھ دی۔ دیکھو صدیق، میں مصروف ہوں، اب میں کسی سے نہیں مل سکتا، اس لیے کوئی شخص بھی آئے تو اسے واپس بھیج دینا، اور جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تم اندر نہ آنا۔ حاجی صاحب نے چپڑاسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اور چپڑاسی سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاں، اب فرمائیے کیا احکام ہے؟ حاجی صاحب غیر ملکی سے مخاطب ہوئے۔ باس کا حکم ہے کہ آپ 10 دن کے لیے اپنی کوٹھی خالی کر دیں اور فیملی کو باہر بھیج دیں۔ میری کوٹھی سے باس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ حاجی صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو باس ہی بہتر جانتے ہیں، غیر ملکی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن باس یہ حکم ٹیلی فون پر بھی دے سکتے تھے، آپ کو تکلیف کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ باس اس بات کو حد سے بہتر سمجھتا ہے۔ بہتر باس کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غیر ملکی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر حاجی صاحب سے ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ حاجی صاحب کو اس کے حکم نے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اس حکم کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا، چند نمبر گھمانے اور اپنی بیوی کو باہر جانے کی تیاری کے لیے کہنے لگے۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ابھی انہیں فون رکھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ انہوں نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں مظفر بول رہا ہوں۔ حاجی صاحب، S9 پہنچا تھا؟ دوسری طرف سے وہی پہلے والی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ یس باس، ابھی ابھی واپس گئے ہیں۔ پھر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی؟ یس باس، میں نے فیملی کو باہر جانے کا کہہ دیا ہے، کوٹھی آج شام کو خالی ہو جائے گی۔ ویری گڈ، تمہاری یہ مستعدی ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ باس، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ حاجی مظفر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ باس، آپ کو میری کوٹھی کس لیے چاہیے؟ حاجی مظفر، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور میں آئندہ اس قسم کی بات پوچھنے کی جرات کرنا، اور ان 10 دنوں میں اپنی کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ بہتر سر، اور فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ حاجی مظفر نے ریسیور رکھا اور خود اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ حاجی صاحب دارالحکومت کے بہت بڑے تاجر میں سے تھے۔ ان کا کاروبار ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ بظاہر وہ ایک معزز شہری تھے۔ ان کی زیر نگرانی بہت سے یتیم خانے، کالج اور ہسپتال چل رہے تھے۔ سارے ملک میں حاجی صاحب کی نیک اور دریا دلی اور غریب پروری کے چرچے تھے، لیکن یہ سب کچھ ظاہری بات تھی۔ اندرونی طور پر وہ اپنی تجارت کے لیے سارے ملک کو قربان کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں دولت سے بے حد پیار تھا اور وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت اور مستقل مزاجی سے بنایا تھا، اس لیے دولت ان کی خاص کمزوری تھی۔ آج کل انہیں مختلف ذرائع سے علم ہوا تھا کہ حکومت ایسی درآمدی پالیسی کا اعلان کرنے والی ہے جس سے ان کی تجارت پر شدید ضرر پڑ سکتی ہے۔ اس لیے وہ غیر ملکی گروہ کے ہتھے چڑھ گئے، جنہوں نے حاجی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ اس درآمدی پالیسی کا اعلان نہیں ہونے دیں گے۔ تو جس پالیسی کا اعلان ہوگا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، جس سے ان کی تجارت کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ حاجی صاحب اس سلسلے میں ان کو کافی رقم بھی دے چکے تھے، لیکن آج ان کے حکم نے اسے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس گروہ کو ان کی کوٹھی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن اب سوائے ان کے احکام کی تعمیل کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ انہیں ایک ایسی تحریر دے چکا تھا جو اگر منظر عام پر آ جاتی تو ان کی تمام ظاہری آن بان کا تار و پو بکھر کر رہ جاتا۔
یہی سوچتے ہوئے وہ کار چلا رہا تھا۔ کافی دیر وہ خالی الذہنی کی صورت میں سڑکوں پر کار چلاتا رہا۔ پھر اس نے کار ایک عظیم الشان ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں گھما دی۔ کار کو لاک کر کے وہ آہستہ آہستہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف چلا۔ ہال میں پہنچ کر اس نے بیٹھنے کے لیے ایک کونے والی میز منتخب کی، ویٹر کو چائے لانے کے لیے کہا اور خود دوبارہ صبح والے مسئلے پر غور کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے پاس اجنبی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوجوان اس سے بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے، لیکن جلد ہی وہ دور ہو گئے۔ تشریف رکھیے، اس نے مصنوعی اخلاق برتتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ اجنبی نوجوان یہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ویٹر نے چائے کے برتن لا کر رکھ دیے۔ ایک چائے اور لاؤ، حاجی صاحب نے ویٹر کو آرڈر دیا۔ اوہو، آپ تکلف نہ کریں، میں ابھی چائے نہیں پیوں گا، اس اجنبی نے جلدی سے کہا۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر حاجی صاحب نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے تنویر کہتے ہیں، اس اجنبی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میرا نام مظفر محمود ہے، حاجی صاحب نے بھی جوابی فکرہ ادا کیا۔ آپ کیا شغل کرتے ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ میرے کارخانے ہیں، حاجی صاحب نے مختصر سا جواب دیا۔ اوہو، آپ حاجی مظفر محمود تو نہیں، ملک کے مشہور تاجر؟ تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں وہی ہوں، حاجی صاحب نے اپنی تعریف سن کر ذرا تحقرانہ لہجے میں کہا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے اس طرح اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے میرا افریقہ میں کاروبار ہے، میں وہاں ہیروں کی کانوں کا مالک ہوں، تنویر نے اپنے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے ملک میں کاروبار کیوں نہیں کرتے تاکہ ملک میں خوشحالی پیدا ہو؟ حاجی صاحب کا لہجہ حب الوطنی سے بھرپور تھا۔ جی ہاں، میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں، لیکن میں ہچکچاتا اس لیے ہوں کہ مجھے ملک میں تجارتی اونچ نیچ سے واقفیت نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ اگر آپ اس ملک کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میں ہر طریقے سے آپ سے تعاون کروں گا، حاجی صاحب نے فراخ دلانہ پیشکش کی۔ یہ تو آپ کی نوازش اور اعلیٰ ظرفی ہے جو آپ اس طرح بات کرتے ہیں، ورنہ عام تاجر تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ ملک کے تمام تاجر درجہ برتر ہو جائیں تاکہ ان کی مناپلی قائم ہو سکے، اور اس لیے وہ ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن ایسے لوگ تو ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور میں اپنے متعلق آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے اچھوں میں پائیں گے۔ اوہو حاجی صاحب، آپ کیا سمجھ بیٹھے؟ میں تو ایک عام سی بات کر رہا تھا، اور جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعلق ہے تو آپ کو تو سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس دوران وہ دونوں چائے بھی پیتے رہے۔ ویٹر ان کی باتوں کے دوران چائے رکھ گیا تھا۔ باتوں باتوں میں ان کے درمیان ملک کی آئندہ درآمدی پالیسی پر بحث چل نکلی۔ حاجی صاحب نے آئندہ پالیسی پر سختی سے تنقید کی اور تنویر کو بتایا کہ اس پالیسی سے ان کے بزنس پر برا اثر پڑے گا، لیکن میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ حاجی صاحب نے تنویر کو رازداری سے بتایا۔ مگر وہ کیسے؟ تنویر نے حیرانی سے پوچھا۔ اس پر حاجی صاحب نے اس گروہ میں شمولیت کے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ ویسے انہوں نے تنویر کو تلقین کی تھی کہ وہ اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرے۔ جی نہیں حاجی صاحب، آپ اطمینان رکھیں، تنویر کا دل ایک سمندر ہے، جس میں کوئی بات ایک بار گھس جائے تو پھر کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ ویسے آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی اس درآمدی پالیسی کا اعلان نہ ہونے دیں۔ آپ ٹھہرے کہاں ہوئے ہیں؟ اچانک حاجی صاحب کو خیال آیا۔ میری شہر میں ابائی کھوٹی ہے، ویسے میں آج رات کی فلائٹ سے باہر جا رہا ہوں، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عن قریب افریقہ سے یہاں مستقل طور پر آباد ہو جاؤں۔ آپ کی باتوں سے مجھے بے حد اطمینان ہوا ہے۔ آپ ضرور اپنے ملک میں کاروبار کریں، میں ہر طریقے سے آپ کی مدد کروں گا، اور انشاءاللہ آپ بے حد کامیاب رہیں گے، حاجی صاحب نے کہا۔ بہتر، اچھا اب مجھے اجازت دیں، میں نے سفر کے لیے کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ اوکے، میں بھی چلتا ہوں، میں صرف چائے پینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اور پھر دونوں نے ہاتھ ملایا اور حاجی صاحب پلیٹ میں 10 روپے کا نوٹ پھینک کر باہر چلے گئے۔ تنویر ان سے پہلے ہی ہوٹل سے باہر جا چکا تھا۔ حاجی صاحب جب ہوٹل سے باہر نکلے تو تنویر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا تھا۔
پھر جیسے ہی حاجی صاحب کی کار کمپاؤنڈ سے باہر نکلی، تنویر لپک کر برآمدے میں لگے ہوئے فون بوتھ میں گھس گیا۔ آج قسمت نے اسے ایک گہرے راز سے روشناس کرایا تھا۔ وہ تو ویسے ہی چائے پینے اس ہوٹل میں چلا آیا تھا اور پھر حاجی صاحب سے گفتگو چھڑ گئی، اور اس طرح تنویر پر حکومت کے خلاف اس نامعلوم سرگرمیوں کا راز فاش ہو گیا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ ایکس2 کو یہ راز بتائے گا۔ اس نے پھرتی سے ریسیور اٹھا کر ایکس2 کے مخصوص نمبر گھمائے۔ چند ہی لمحوں میں سلسلہ مل گیا۔ ہیلو، ایکس2 کی مخصوص آواز تنویر کے کان میں پڑی۔ میں تنویر بول رہا ہوں جناب، تنویر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ کیا بات ہے تنویر، ایکس2 نے کہا، اور تنویر نے حاجی صاحب سے اپنی گفتگو کی تمام تفصیل سنا دی۔ ویری گڈ تنویر، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہو۔ تنویر کا سینہ یہ سن کر خوشی اور فخر سے پھول گیا۔ تنویر، تم ایسا کرو کہ نئے میک اپ میں حاجی مظفر کی نگرانی کرو، اور اگر کوئی خاص بات ہو تو وائس ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دے دینا۔ اور تنویر نے اوکے سر کہہ کر فون رکھ دیا اور فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ پھر اس کی کار بھی رینگتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئی۔ جمیل جیولرز کی شاندار دکان پر گاہکوں کی کافی بھیڑ تھی، اور دکان کا مالک اور دیگر سیلز مین بڑی مستعدی اور پھرتی سے گاہکوں کو سونے کے جھلمل کرتے ہوئے زیورات ڈبوں سے نکال کر دکھلا رہے تھے۔ جمیل جیولرز کی دکان زیورات کے سلسلے میں ملک کے طول و عرض میں مشہور تھی۔ ان کے ہاں دیانت اور جدت کو پہلے نمبر پر جگہ دی جاتی تھی، اور اب تک ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچی تھی۔ آج حسب معمول دکان گاہکوں سے پر تھی۔ کافی تعداد میں مرد اور عورتیں زیورات کو دیکھ رہے تھے۔ لوگ آ جا رہے تھے، ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ غرض ہے کہ ایک میلے کا سما تھا، ہر طرف رنگینی ہی رنگینی تھی۔ غریب آدمی تو اس رنگینی سے لطف اٹھانے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ امیروں کی دنیا ہے، اور امیر ہی اس میں خوش رہ سکتے ہیں۔ دکان کے باہر ایک لمبی کار آ کر رکی، اور ایک نوجوان مرد جس نے بہترین تراش کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، ہاتھ میں ایک ڈبہ لیے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکان میں داخل ہوا اور سیدھا مینیجر کے پاس پہنچا اور ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مینیجر نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ یہ ڈبہ کھول کر دیکھیں۔ نوجوان کے لہجہ تلخ تھا۔ مینیجر نے بھی لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا، لیکن اس نے بجائے جواب دینے کے ڈبہ کھول دیا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہار جگمگ کر رہا تھا۔ ہار انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھا۔ مینیجر نے ہار کو غور سے دیکھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ نوجوان کیا چاہتا ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، یہ ہار پرسوں بیگم آپ کی دکان سے لے گئی ہے۔ نوجوان نے پرسرار انداز میں کہا۔ اچھا، پھر؟ اب مینیجر بھی اکتا گیا تھا، کیونکہ اس نے دوسرے گاہکوں کو بھی نپٹنا تھا۔ یہ ہار نکلی ہے، نوجوان نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن مینیجر کو یوں محسوس ہوا جیسے بم پھٹ پڑا ہو۔ ساتھ کھڑے ہوئے گاہک بھی چونک پڑے، اور اب سب آنکھیں پھاڑ کر اس ہار کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ اس صدی کا عجوبہ ہو۔ اس نوجوان کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لوگوں کی حیرت سے محفوظ ہو رہا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر مینیجر کو قدر ہوش آیا تو وہ بولا، آپ کے سامنے ہے جناب۔ دکان میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے زیورات سے ہاتھ کھینچ لیے۔ دکان کے مالک جمیل بھائی تیزی سے مینیجر کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ جناب، یہ نوجوان ہار لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرسوں ان کی بیگم یہ ہار یہاں سے لے گئی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نکلی ہے۔ مینیجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ نکلی ہے؟ سیٹ نے حیرت سے ہار کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ غور سے دیکھنے پر سیٹ نے محسوس کر لیا کہ ہار واقعی نکلی ہے، لیکن بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ ہماری دکان کا جاری شدہ کیش میمو دکھا سکتے ہیں؟ سیٹ نے نوجوان سے کہا۔ جی ہاں، دیکھیے۔ نوجوان نے جیب سے کیش میمو نکال کر سیٹ کے سامنے کر دیا۔ سیٹ نے غور سے دیکھا۔ کیش میمو واقعی ہی اس کی دکان کا تھا اور ایک دن پہلے جاری کیا گیا تھا۔ سیٹ چکرا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہار واقعی ان کی دکان سے فروخت کیا گیا تھا، لیکن یہ ہار نکلی کیسے بن گیا؟ ہمارا اصلی والا ہار کہاں ہے؟ سیٹ نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ یہی ہار ہے اور یہ نکلی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ڈھنڈورا تو ہمیشہ دیانت کا پیٹتے ہیں
اور مال نقلی فروخت کرتے ہیں۔ آپ سیدھی طرح یہ ہار واپس کر کے اس کی رقم لوٹا دیجیے، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر